ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماروی میمن صاحبہ جو مسلم لیگ کاف کی ایم این اے ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرمائے آسیہ ریاض جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں پلجٹ این جی او کی. ان کے ساتھ تشریف فرمائے ڈاکٹر فرزانہ باری ڈائریکٹر جنڈر اسٹڈیز سینٹر قائد اعظم یونیورسٹی کی. آپ سب کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے ایک ظفیر احمد جو اسلام آباد کے گاؤں کا شخص ہے اس کی کہانی لوگوں کو بتائی. ایک سیالکوٹ میں فیملی ہے جس میں عورتیں اور بچوں کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے. ایس ایچ او ڈی پی او. ہمارے ملک میں سوشل سیکیورٹی کا سیٹ اپ کب ہوگا, تھانوں میں انصاف کب ملے گا, اور ایسی چیزیں کب آئیں گی کہ عورتوں کو ٹارگٹ نہ بنایا جائے جو کرائمز مرد کرتے ہیں؟ ٹائم لگے گا. جدوجہد جاری ہے اور کافی ایسی اچھے لوگ ہیں, اچھی عورتیں بھی ہیں اور اچھے مرد بھی ہیں جو جدوجہد میں آگے ہیں, لیکن اٹس اے لانگ پروسیس. یہ جو ابھی سٹوری آپ نے دیکھی مجھے ایک دم سے شکارپور یاد آ گیا. وہاں بھی اسی قسم کی سچویشن ہوئی تھی, عورتوں کے خلاف تشدد, کیونکہ مردوں کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی, پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. تو ایسے ہزاروں ایشوز اور کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں جو ہم روز جب ہم ولیجز میں ہوتے ہیں, جہاں بھی ہوتے ہیں ہمیں ملتے ہیں. ہمارا کام ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا اور اس کو ریزالو کرنا. ہم ہائی لائٹ تو شاید کر لیتے ہیں کیونکہ ہم جب پہنچتے ہیں یا ہم جب سڑکوں پہ ہوتے ہیں تو ہماری بدولت وہ چیزیں ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں. جب ہم پارلیمان میں وہ ایشوز اٹھاتے ہیں ہمیں مائک شاید 1 منٹ کے لیے مل جاتا ہو اتنے بڑے ایشوز کے پر, لیکن وہ ریزالو بہت مشکل سے ہوتے ہیں. اور اس میں جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور جو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی آواز ہیں, اور جب ہم وہ آواز پارلیمان میں اٹھائیں گے تو وہ امید کرتے ہیں کہ یہ بات پھر فائنلی ریزالو ہوگی. لیکن 95% آف دا ٹائم میں کہوں گی وہ نہیں ہوتی. لیکن ہماری جدوجہد جاری ہے, ہم نے اتنی محنت کرنی ہے ٹو گیٹ دیٹ 5% ریزالوڈ. بات ساری یہ ہے, ہم ہار نہیں مان رہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ویو گیون اپ آن پارلیمنٹ, نہیں, ہمیں صرف زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ میں اٹھاتے ہیں, پھر پرائم منسٹر کے ساتھ ڈائریکٹ, پھر ڈفرینٹ کوکسز ہیں, سارے ٹرائی کر چکے ہیں, ہیومن رائٹس کمیٹیز ہیں, ہر جگہ لے کے جاتے ہیں. حلیمہ بھٹو آپ کے سامنے 1 سال سے فٹ پاتھ پہ, اسلام آباد کے فٹ پاتھ پہ ہے, سارا ایشو سب کو پتا ہے. یہ بھی اسلام آباد کیوں آتے ہیں لوگ؟ اسلام آباد اس لیے آتے ہیں کیوں وہ سمجھتے ہیں یہ ہائی لائٹ ہوگا. ہائی لائٹ شاید ہو بھی جائے, ماشاءاللہ آپ نے آج ہائی لائٹ کر دیا ہے. کل ایک ایم این اے, آج شاید ایک ایم این اے اٹھا لے اس ایشو کو, کل شاید اسمبلی کے فلور پہ اٹھ جائے جب اسمبلی کا فلور شاید, لیکن ریزولوشن مشکل ہوتی ہے. ایک ریزن ہے, صرف ایک ریزن, اور پھر میں اس کے بعد اور مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کچھ لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, جو ایلیٹ کلاس بیٹھی ہے, میں یہ نہیں کہوں گی وہ جاگیردار ہیں, وہ انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ ایلیٹ کلاس ہیں, وہ کسی بھی کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں, اور موسٹلی رولنگ پارٹی میں ہوتے ہیں, لیکن سارے کے سارے رولنگ پارٹی میں نہیں ہوتے. وہ بلاک کرتی ہے جسٹس. وہ جو لوگ بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں وہ بلاک کرتی ہے جسٹس, کیونکہ وہ کلپریٹس کو پروٹیکشن دیتی ہے. کچھ ہیں, تو میں ساروں کے اگینسٹ کچھ نہیں کہہ رہی, کچھ ایسے بیڈ ایگز ہیں جو سب کا نام, پھر ہم سب کا نام بدنام ہوتا ہے, ہم سب بدنام ہوتے ہیں اس کچھ ایگز کی وجہ سے, اور ان کو فائٹ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ان کے پیچھے سپورٹ ایلیمنٹس ہیں بڑے بڑے ان کے. جیسے اس کیس میں بھی سیالکوٹ والے میں سمبریال کے ایس ایچ او ڈی پی او اس کی انوالومنٹ نظر آ رہی ہے. آسیہ ریاض صاحبہ, کرائمز اگینسٹ وومن بڑھتے جا رہے ہیں, یہ بھی تھانے کچہری کی کہانی ہے جہاں پہ ایس ایچ او ڈی پی او انوالوڈ ہیں, فیملی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کرائمز اگینسٹ وومن بڑھ رہے ہیں؟ 2008 9 اور 10 کی جب ہم اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو تمام کرائمز آن دا رائز ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے, جیسے ماروی نے بھی کہا, بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کچھ لاز لانے کی ضرورت ہے. کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید خالی لیگل کور کی ضرورت نہیں ہے, بہت سارے لاز موجود ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے. اور جو ماروی کہہ رہی ہیں, یہ جو 342 کا ہاؤس ہے, اس میں اگر 342 کے تمام لوگ بھی اس طرح کے ایشوز کو اٹھانے لگ جائیں تو تب بھی ریزالو نہیں ہوں گے. بات یہ ہے کہ یہ جس طرح کے ایشوز ہیں وہ تو اس طریقے سے ہیں کہ گورنمنٹ کو, چاہے وہ فیڈرل لیول پہ ہو یا پروونشل پہ ہو یا لوکل گورنمنٹس ہوں, جو اس وقت ایگزسٹنگ لاز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے, اور جہاں پہ پرابلمز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا سسٹم کام کرنا چاہیے. پارلیمنٹیرینز کا کام تو یہ ہے کہ وہ ایگزیکٹو کی اوور سائٹ کریں, یہ دیکھیں کہ ہم نے فلاں وقت میں یہ لا پاس کیا تھا, چاہے 5 سال پہلے کیا تھا, چاہے 4 سال پہلے کیا تھا, وہ کس طریقے سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے, کیا وہ اس کے اندر کہاں لوپ ہو, اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں. آفٹر آل حکومت پہ نگرانی تو صرف ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہی کر سکتا ہے نا. یہ کر سکتی ہیں جو عوام کی نمائندہ ہیں, وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں. تو وہ کہاں پہ کام کر رہے ہیں, کیا کمیٹیاں ٹھیک کام کر رہی ہیں, کیا ایشوز ہائی لائٹ ہو رہے ہیں. ایک اور بات آپ غور کیجئے کہ سپریم کورٹ تو اس وقت پٹیشنز لے رہی ہے, پبلک پٹیشنز.
ایکچولی ہمارے سسٹم کے اندر یہ کام پارلیمنٹ کا ہے کہ وہ پبلک پٹیشنز لے. انڈیا کے اندر ایک پٹیشنز کی باقاعدہ کمیٹی ہے پارلیمنٹ کے اندر. یہاں پہ جتنی سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ پٹیشنز لیں. صرف اس لیے نہیں لیتے کہ بیکاز سٹاف نہیں ہے, لوگ اویئر نہیں ہے, ان کے پاس اتنی ٹیکنیکل سپورٹ نہیں ہے, لیکن جو ہاؤس جس کو لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہیے وہ ہاؤس ہے جہاں پہ ان کے نمائندے بیٹھے ہیں. کمیٹیوں کے پاس یہ پٹیشنز آنی چاہیے, سپریم کورٹ کے پاس نہیں شاید آنی چاہیے. سسٹمز بھی موجود ہیں, قانون بھی موجود ہیں, لیکن ول شاید لیک کری. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.